السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ورقۃ بن نوفل ثانی الطویل فخبرنا عن كل خیر بعلمه وللحق ابواب لهن مفاتح كأن ابن عبد الله أحمد مرسل إلى كل من ضمت عليه الأباطح وظني به أن سوف يبعث صادقا كما أرسل العبدان هود وصالح وموسى وإبراهيم حتى يرى له بهاء ومنشور من الذكر واضح۔ ورقہ بن نوفل نے یہ اشعار کہے بحر طویل میں۔ بحر طویل کی یہ لفظ سے لمبی بحر کہی جاتی ہے۔ بحر طویل جو ضرب ثانی ہے، ضرب ثانی پر ہے یہ، اس لیے اس کو ثانی الطویل کہا۔ اور اس کے 8 رکن ہیں: فعول، مفاعیل، فعول، مفاعیل، فعول، مفاعیل، فعول، مفاعیل۔ تو اسی پر ہے یہ۔ اور اس میں قبض ہوتا ہے، یعنی 5ویں ساکن کو حذف کیا جاتا ہے۔ اور اس میں ضرب بھی ہوتا ہے۔ 3 چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ تو اس کی تکتی دیکھیں: فخبرنا عن کل خیر بعلمہ۔ تو فخبا یہ فعول کے وزن پر ہے، فعول، یعنی اس میں قبض ہوا ہے، نون کو حذف کر دیا تو فعول ہو گیا۔ تو فخبا فعول۔ رنا ان کل یہ ہو گیا مفاعیل۔ اچھا، لی خیرن، لی خیر یہ ہو گیا فعول۔ بعلمہ یہ ہو گیا مفاعیل۔ وللحق یہ ہو گیا وللحق، وللحق فعول۔ کی اب وا یہ ہو گیا مفاعیل، با تک ہو گیا مفاعیل۔ لہن یہ ہو گیا فعول، مفاتیح مفاعیل۔ یہ اس کی تکتی ہو گئی، اور آپ غور کر لینا۔ تو یہ بحر طویل میں ضرب ثانی پر، اس لیے اس کو ثانی الطویل کہا گیا ہے۔ فخبرنا عن كل خیر بعلمه وللحق ابواب لهن مفاتح۔ خبرہ کی ضمیر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف۔ با خبر خبر ان کے ساتھ باخبر کرنا۔ بعلم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب سے خبر دی۔ شعر کا مفہوم یہ کہ جو بھلائیاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بھلائیوں پر ہماری رہنمائی کی، اور ان کا اجر بھی بتلایا کہ یہ بھلائیاں کرو گے تو ان بھلائیوں کے سبب تمہارے لیے جنت ہے، اور جنت کے دروازے، اور جنت کے دروازوں پر کنجیاں ہیں، اور کنجیاں جو ہے یہ گویا اعمال ہے۔ اس کا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز پڑھو گے تو جنت میں جاؤ گے، دروازے تمہارے لیے کھولیں گے۔ نماز نہیں پڑھو گے، نیکی نہیں کرو گے تو جنت کے دروازے تمہارے لیے نہیں کھولیں گے۔ اسی کی طرف شعر میں اشارہ ہے۔ فخبرنا عن كل خیر بعلمہ، پیغمبر اعظم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فخبرنا ہم کو آگاہ کر دیا، بعلمہ اپنے علم غیب کے ذریعے ہم کو آگاہ کیا، عن کل خیر ہر بھلائی کے متعلق، ہر بھلائی سے، عن کل خیر ہر
اس بھلائی سے ہم کو آگاہ کر دیا اپنے علم غیب سے، ہر اس بلائی سے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ فخبرنا، تو ہم کو آگاہ کر دیا، بعلم، اپنے علم غیب کے ذریعے سے، ان کل خیر، ہر اس بھلائی سے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ وللحق ابواب لہن مفاتح، اور حق کے لیے دروازے ہیں، اور حق کے لیے دروازے ہیں۔ کون سے دروازے؟ جن دروازوں کے لیے کنجیاں ہیں، چابیاں۔ مفاتح مفتاح کی جمع، اور مفاتح یہ مبتدا مؤخر ہے، لہن خبر مقدم، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کہ یہ پورا جملہ صفت ابواب کی، ابواب موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا مؤخر، لحق یہ خبر مقدم ہے۔ حق سے مراد جنت، اور حق کے لیے دروازے ہیں، اور حق کے لیے ایسے دروازے ہیں جن دروازوں کے لیے چابیاں ہیں۔ اور یہ چابیاں کیا ہیں؟ وہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، نیکیاں ہیں۔ کأن ابن عبد اللہ احمد مرسل الی کل من ضمت علیہ الاباطح، ای اطلع علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لا نعلم، علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لا نعلم من خیر، ما لا نعلم من خیر، ای اطلع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اطلعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ما کل لنا من خیر، علی ما لنا فیہ من خیر، علی ما لنا فیہ من خیر۔ کأن ابن عبد اللہ احمد مرسل الی کل من ضمت الی الاباطح، ابطح کی جمع ہے، اور ابطح کے معنی آتے ہیں سنگلاخ زمین کو بول، ابطح کی جمع جس کا معنی آتے ہیں سنگلاخ زمین، اور ضم ضمو ضم ہونا، ملنا، مشتمل ہونا، یہ نصرہ یہ نصروں سے ہے۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ پیغمبر اعظم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جلوہ افروز ہوں گے باشندگان مکہ کے لیے۔ ای بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ قد بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی جمیع من یسکن فی مکہ، الی کل من یسکن فی مکہ۔ کأن ابن عبداللہ احمد مرسل، گویا کہ عبداللہ کے بیٹے احمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے الی کل من ضمت علیہ الاباطح، جو یہ ضمہ کا فائل ہے، سنگلاخ زمین، یعنی ظرف بول کر کے گویا مظروف مراد لیا، ان تمام لوگوں، الی کل من، ان تمام لوگوں کی جانب مبعوث ہوں گے، علیہ کی زمین، من کی طرف، کہ جن پر سنگلاخ زمین مشتمل ہے۔ سنگلاخ زمین سے مراد مکہ کی زمین۔ گویا کہ عبداللہ کے بیٹے احمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرسل مبعوث ہوں گے الی کل من، ان تمام لوگوں کی جانب، ضمت علی الاباطح، کہ جن تمام لوگوں پر سنگلاخ زمین مشتمل ہے، یعنی باشندگان مکہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے تمام باشندگان مکہ کی طرف، باشندگان مکہ کے لیے مبعوث ہوں گے۔ وَذَنِّي بِهِ أَن سَوْفَ يُبْعَثُ صَادِقًا كَمَا أُرْسِلَ الْعَبْدَانِ هُودٌ وَصَالِحٌ، ہود و صالح یہ بدل ہے ابدان سے ہی، اور ظن یہاں پر یقین کے معنی میں ہے، ان جو ہے یہ مثقل سے مخفف ہے۔ وَظَنِّي بِهِ، اور میرا یقین کامل ہے سرکار کی ذات کے متعلق، وَظَنِّي بِهِ، اور میرا یقین کامل ہے سرکار کی ذات کے متعلق، کیا کہ ان سوف یبعث صادق، ان کی قریب ہی وہ مبعوث ہوں گے صادق و مصدوق ہو کر۔
اللہ کے دو نیک بندے حود و صالح کے مبعوث ہونے کی طرح. ای من یقین الکامل من ایقان الکامل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرسل حتما ووجوبا صادقا ومصدوقا ارسال العبدین حود وصالح وموسى وإبراهيم حتى يرى له بهاء ومنشور من الذكر واضح. اور موسیٰ اور ابراہیم کے مبعوث ہونے کی طرح، یعنی جیسے یہ موسیٰ ابراہیم مبعوث ہوئے نبی بن کر تشریف لائے، اسی طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر تشریف لائیں گے. بہاؤن مانے رونق و جمال، اور واضح جو ہے منشور کا فاعل ہے، منشور کا مانے فرمان. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوں گے تو ان کا ذکر جمیل جگہ جگہ ہوگا اور پوری دنیا میں رونق کی رونق آ جائے گی، اس کی طرف اشارہ ہے. حتی یری لہ بہاء، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رونق و جمال دیکھا جائے گا. لہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے سبب رونق و جمال دیکھا جائے گا. ومنشور واضح بالذکر، اور ذکر جمیل کا واضح مبینہ فرمان دیکھا جائے گا. سب کے سب سرکار کی پیروی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جانور وغیرہ سب. وَيَتْبَعُهُ حَيَّا لُؤَيٍّ جَمَاعَةً شَبَابُهُمْ وَالْأَشْيَبُونَ الْجَحَاجِحُ. تبع یتبع پیروی کرنا، حیٌ تثنیہ حیہ شاخ، جماعتاً جماعت در جماعت حال ہے یہ. شباب یہ شابن کی جمع، شباب. اور اشیب بوڑھا، تو شباب بوڑھا دونوں میں طباق ایجاد ہے. اور قبیلہ لؤی کی دونوں شاخیں سرکار کی پیروکار ہوں گی جماعت در جماعت. شبابہم جحاجی، جحجہ کی جمع سردار. والاشیبون الجحاجہ، اور سردار سن رسیدہ بوڑھے بھی ان کی پیروی کریں گے. شبابہم قبیلہ لؤی کے نوجوان اور سردار سن رسیدہ بوڑھے بھی پیروی کریں گے. ای یطیعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصنا قبیلۃ لؤی افواجا حتی شبانہم والشیوخ الجحاجہ والشیوخ الجحاجہ المسارعون الی المکارم والامجاد. فإن أبقى حتى يدرك الناس ظهره فإني به مستبشر الود فارح. ابقى یہ شرط، اس کا جواب آ رہا ہے فإنی. کہتے ہیں ورقہ بن نوفل، اگر میں زندہ رہا لوگوں کے ان کے زمانے کو پانے تک، فإن أبقى اگر میں زندہ رہا حتى يدرك الناس ظهره لوگوں کے ان کے زمانے کو پانے تک، فإني به مستبشر الود فارح، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سبب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ان کی محبت کے سبب فرحہ شادہ ہوں گا. فإنی بھی، تو میں بھی، سو میں سرکار کی آمد سے، مستبشر الودی، استبشر ابشر خوش ہونا، فإنی بھی تو میں سرکار کی آمد پر مستبشر الود فارح شادہ فرحہ ہوں گا. فارح یہ انی کی خبر ہے.
وإلا فإني يا أي يريد أن يقول في هذا البيت فإن أعش إلى زمانه فإن أحيا إلى مدة مجيئه فيسرني مجيئه غایت الفرح والسرور للغایت وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اگر ایسا نہ ہو تو انی کی خبر جو سائحن ہے، اور اریدت سے مراد چوڑی زمین، اس سے مراد قبر ہے، کیونکہ مومن کی قبر جو چوڑی ہو جاتی ہے، کشادہ کر دی جاتی ہے، اس لیے ارد الارید۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، یعنی اگر ایسا نہ ہو تو فَإِنِّي سَائِحٌ، یا اے خدیجہ تو جان لے، اگر ایسا وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، یعنی ان کے آنے تک اگر میں زندہ نہیں رہا، اگر ان کے زمانے تک اگر ایسا نہیں ہوا، یعنی ان کے زمانے تک اگر میں زندہ نہیں رہا، یا خدیجہ فإنی ساحن، تو میں منتقل ہونے والا ہوں، ان ارضی کی، تیری اس زمین سے منتقل ہونے والا ہوں، فی الارض الارضتی، قبر کی طرف منتقل ہونے والا ہوں، سایسی چلے جانا۔ فإنی وإن لم يكن كذلك، اگر ایسا نہ ہو، فإنی ساحن، تو میں جانے والا ہوں، کہاں جانے والا ہوں؟ فی الارض الارضتی، قبر میں جانے والا ہوں، ان ارض کی، تیری اس زمین سے، اے خدیجہ فعلمی، تو جان لے۔ وقال برقۃ النوفل، اور برقۃ النوفل نے کہا، یہ اشعار بھی ثانی الطویل اسی پر ہے، ان یکو حقا یا خدیجۃ فعلمی علم یعلم فعلمی، حدیثک ایانا فاحمد مرسل، یکو کا فائل جو ہے حدیثک ایانا، یہ فائل ہے، اگر حدیثک ایانا، اگر تیری گفتگو ہمارے ساتھ وہ برحق ہے، اگر تیرا بیان کرنا وہ برحق ہے، ان یکو حدیثک، حقا خبر ہے، ان یکو حدیثک ایانا، اگر تیرا خبر دینا ہم کو وہ برحق ہے، تیرا گفتگو کرنا ہمارے ساتھ حقاً وہ برحق ہے، اے خدیجہ، فعلمی، تو جان لے، فاحمد مرسل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، احمد، اور یہ جواب فاحمد مرسل، تو احمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے، ان یکو حدیثک ایانا، اگر تیری گفتگو حقانیت کا جامہ پہنے ہوئے ہے، اگر تیری گفتگو، اگر وہ تیری گفتگو حقانیت و صداقت کا جامہ پہنے ہوئے ہے، اے خدیجہ، احمد مرسل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے، فعلمی، تو جان لے، سمجھ لے۔ وجبریل یأتی ومیکال معہما من اللہ وحی یشرح الصدر منذر، اس سے وحی، یشرح صدر، ان سب میں مراعۃ النذیر ہے، اور تنسیق الصفات ہے، اس لیے کہ منزل بھی وحی کی صفت ہے، اور یشرح الصدر یہ بھی وحی کی صفت ہے۔ وہ جبرائیل یاتی ہی، اور جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، یاتی ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور میکائیل بھی آئیں گے، معہما، جن دونوں کے ساتھ اللہ کی جانب سے دل کو کھولنے والی، اللہ کی جانب سے دل کو کھولنے والی نازل شدہ وحی ہوگی، یعنی وجبرائیل یاتی، جبرائیل آئیں گے اور میکائیل آئیں گے، جن دونوں کے ساتھ اللہ کی جانب سے نازل شدہ دل کو کھولنے والی وحی ہوگی۔ یفوز بھی منفاد، یفوز فعال دونوں میں طباق ایجاب ہے، اور بعد والے میں تنسیق الصفات ہے، ایجاد اسم ہے، رجل محذوف ہے،
مدلل گمراہ گر، غوی گمراہ، غالی مانے متکبر، اور شقا فاز دونوں میں طباق کامیاب ہونا، شقا اس کی ناکامیاب ہونا، دونوں میں طباق جاب، اور یفوز و فاز میں طباق جاب، یہ محاسن بلاغت ہے۔ یفوز بھی من فاز بہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے فائز المرام ہوگا من وہ شخص فاز فیہا جو اس دنیا میں فائز المرام ہوا توبہ کے ساتھ، یعنی جس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، وہ کامیاب ہوگا۔ یفوز بہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سبب کامیاب و کامران فائز المرام ہوگا من وہ شخص جو فازہ کامیاب ہوا فی دنیا بتوبۃ توبہ کے ذریعے، ویشقی بہا اور اس کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے سے، یعنی جس کی توبہ قبول نہ ہو، اور اس توبہ کے ذریعے بدبخت ہوگا گمراہ گر، گمراہ متکبر، اور اس کے ذریعے سے یہ دنیا میں بیس مطلب دنیا، اور دنیا میں گمراہ گر، گمراہ تکبر مزاج شخص خائب و خاسر ناکام ہوگا۔ فریقان منہم فرقۃ فی جنانہ واخری باحوار الجحیم تغللی، تغلل ہے، تغلل داخل ہونا، تغلل داخل، داخل ہونا، تو دو فرقے کر رہا ہے، یعنی جو جنت فرقہ، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے، یعنی جس کے توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، نیکیاں کیا تو یقین وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی توبہ دنیا میں قبول نہیں ہوئی، گناہوں کے دلدل میں پھنسا رہا اور جو بدعقیدہ ہے یقیناً وہ جہنم میں جائے گا، اسی کی طرف اشارہ۔ فریقان منہم، تو لوگوں کے دو فرقے ہوں گے، فرقۃ فی جنانی، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، تغللوا، ایک فرقہ جنت میں داخل ہوگا، وَأُخْرَى بِأَحْوَارِ جَهَنَّمِ، وَإِن فِرْقَةٌ أُخْرَى، اور دوسرا فرقہ جاز حذف ہے، دوسرا فرقہ احوار، حور کی جمع گڈھے، جہنم کے گڈھے میں جائے گا، اور دوسرا فرقہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ حور سے مراد گہرائی ہے یہاں پر، جہنم کی گہرائی میں، اور دوسرا فرقہ جہنم کی گہرائی میں داخل ہوگا۔ اذا ما دعوا بالویل فیہا، اس میں جو ہے صنعت اقتباس بھی ہے اور صنعت طلبی حدیث کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ اذا ما دعوا بالویل فیہا تتابعت مقامع فی حاماتہم ثم من عل، ثم وہاں یعنی جہنم میں، عل ایک لغت ہے یہ اوپر کی، علو یہ فوق کے معنی میں ہے، اور حامات، حامتن کی جمع کھوپڑیاں، مقامی یہ مقمتن کی جمع ہے، اس کا معنی آتا ہے لوہے کا ایک آنکڑا یا لکڑی جس کے ذریعے سے انسان کو مارا جاتا ہے اس کو رسوا کرنے کے لیے۔ تو دعوا بالویل، اذا دعوا بالویل، جب وہ جہنم میں واویلا پکاریں گے، یعنی یا ویلا یا ویلا واو یا ویلا یا ویلا یا ویلا وا ویلا پکاریں گے، اذا ما دعوا بالویل، جب جہنم میں فیہا، جب اس جہنم میں اہل جہنم واویلا پکاریں گے، اس کا جواب آ رہا ہے اذا کا، تتابعت مقامع فی حاماتہم ثم من عل، وہاں نکھو جہنم میں، وہاں ان کی کھوپڑیوں میں اوپر سے مسلسل و پیہم ہتھوڑے مارے جائیں گے۔ جب وہ واویلا پکاریں گے تو جہنم میں اوپر سے وہاں ان کی کھوپڑیوں میں تسلسل کے ساتھ گرز مارے جائیں گے، ہتھوڑے لگائے جائیں گے، ہتھوڑے ان کی کھوپڑیوں پر مارے جائیں گے۔ اچھا، تو یہ آج تقریباً 12 اشعار ہو گئے، اب کل کو جو ذکر المولدی تک جو ہے انشاءاللہ پورا ہو جائے گا، تو آپ حضرات محنت سے پڑھتے رہیں، محاسن بلاغت پہ بھی دھیان دیں، ترکیب نحوی پر بھی دھیان دیں، حل لغات کو یاد کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، اور عربی جو عبارت ہے
اس کو بھی آپ حضرات حل کر کے لائے کریں ضرور.